اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر کیا. ذوالقرنین یہ ایک بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ گزرے. قدیم مفسرین نے سکندر یونانی جو ہے وہ اس کو اس بادشاہ سے کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سکندر رومی تھا وہ بادشاہ. اور ذوالقرنین کے معنی دو سینگ والا. بعض مفسر کہتے ہیں کہ ان کی بالوں کی چٹیاں ایسی تھیں کہ وہ سینگ نما تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کے تھے دو سینگ. بعض یہ کہتے ہیں. اچھا یہ دو سینگ انڈیکیٹ کر رہے ہیں مشرق اور مغرب کے سفر کو. اللہ نے ان کو دو بڑے سفر کرائے. ایک یہ مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا، وہاں کی جو ہے نا ساری سیاحت کی، فتوحات کی. اس کے بعد مغرب سے پھر یہ مشرق کی طرف چلے، مشرق کی طرف انہوں نے فتوحات کری. جب مشرق کی طرف یہ چلے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو اپنا سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں، یا آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر انہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کو جو ہے نا وہ پایا. وہ ایک قوم تھی، اس میں آتے تھے، فساد مچاتے تھے. دو پہاڑوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھی، وہاں سے نکل کے آتے تھے. تو انہوں نے کیا کرا، اس میں جو لوہے کی جو چادریں ہوتی ہیں پگھلا کے وہ ڈالی، اور پگھلا ہوا تانبا اور سیسا ڈال کے اس دیوار کو کیا کیا، بند کر دیا. پھر یاجوج ماجوج کا کیا ہوا، اس بستی میں آنا ناممکن ہو گیا. پھر صحیح حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج قرب قیامت کے قریب دنیا میں واپس آئیں گے، اور ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر موجود ہوں گے جب وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں، اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج آئیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کل اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ آئیں گے. تو جب دوبارہ آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بولیں گے نا انشاءاللہ کل ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا آئیں گے اور اس کو ختم کریں گے، تو پھر وہ دیوار کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی اور یہ آ جائے گی. اچھا یہ انسانوں کی نسل میں سے ہی ہے. بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ یافس بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. یافس بن نوح کے اولاد میں سے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی تعداد سے جہنم کو